اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 شوال المکرم 1446 ہجری چل رہی ہے، اور اسی مناسبت سے 15 شوال المکرم کو ایک عظیم شخصیت کے ساتھ یہ نسبت خاص ہے اور یہ دن خاص ہے، جو شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، اور میری مراد جناب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی آج یوم شہادت ہے، اور 3 ہجری غزوہ احد میں کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی حمزہ بن عبد المطلب ہے، جناب حضرت عبد المطلب کے یہ بیٹے ہیں، اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سیدہ صوبیہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے بھی ان کا دودھ مبارک پیا، اور حضرت امیر حمزہ نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ اسی مناسبت سے حضرت امیر حمزہ محبوب کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی اور سگے چچا بھی ہیں۔ ان کی بہادری کے قصے تو رہتی دنیا تک ہر شخص کو معلوم ہے، اور ان کے چرچے ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی، غزوہ بدر میں کثیر تعداد میں کفار کو واصل جہنم کیا، اور آپ کا نسب قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے وحشی بن حرب نامی جو حبشی غلام تھا اور نیزہ پھینکنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا، یہ ہندا کا غلام تھا اور اس کے قبضے میں تھا، تو اسے اس کی آزادی کے بدلے میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت اور انہیں قتل کرنے کا آرڈر ہوئے، تو اس نے موقع دیکھتے ہوئے 3 ہجری میں غزوہ احد میں ان کے ناف کے نیچے تیر لگایا اور تیر پھینکا، تیر مارا، جو زخم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا، اور آپ خالق حقیقت سے جا ملے۔ حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء بھی ان کا لقب ہے، اور ان کا لقب اسد اللہ بھی ہے اور اسد الرسول بھی ہے۔ ان کو اللہ کا بھی شیر قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ کا بھی شیر قرار دیا گیا ہے، اور بہت زیادہ فضیلتوں کے حامل ہیں۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ وحشی بن حرب آیا اور کہنے لگا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو ہی وحشی بن حرب ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں، اور حضور علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا تو نے ہی امیر حمزہ کا قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں، یہ میرے سامنے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، اس کی حدیث نمبر 4072 میں یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے امام بخاری نے بھی، کہ جب وحشی بن حرب کو حضور علیہ السلام نے دیکھا اور حضور نے پہچان لیا، حضور نے فرمایا تو ہی وحشی بن حرب ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ فرمایا تو نے ہی امیر حمزہ کا قتل کیا ہے، انہیں شہید کیا ہے؟ کہنے لگے حضور جیسا آپ کو جو کچھ معلومات بھی دی گئی ہیں وہ سچی ہے، ایسا ہی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھا دیا، وہ مسلمان ہو گئے، صحابیت کا شرف انہیں عطا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنا چہرہ تو میرے سامنے نہ لائے؟ اور ترجمانی اس کی یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت وحشی بن حرب سے فرمایا کہ کوشش کرنا دوبارہ میرے سامنے نہ آنا، لیکن اسلام چونکہ اتنا عظیم مذہب ہے جس میں محبوب کریم علیہ السلام کا شان گرامی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا، یعنی عالم کفر سے جب کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے، اسلام لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کے محبوب نے اسے یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اس شخص نے جس نے کفر سے اسلام کی طرف لوٹ آیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اس نے وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لہٰذا حضرت وحشی بن حرب کی گناہ اور تمام معاف ہو گئے، تمام گناہ جو ہے ان کے درگزر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود محبوب کریم علیہ السلام نے یہ ان سے فرمایا کہ کوشش کرنا میرے سامنے نہ لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت امیر حمزہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور انہوں نے جس طرح شجاعت و بہادری کے ساتھ میدانوں میں شرکت کی، ہمیں بھی ان کے صدقے سے میدانوں میں جانے کی، اور غزہ کے اور فلسطین اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے جہاد کا اعلان کرنے کی اور جہاد میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔